مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت کب طاری ہوتی ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والا، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں عرش کے نیچے کلندیوں میں، اور بعض کی علیلین میں رہتی ہے۔ مگر کہیں بھی ہو، اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جب کوئی قبر پر آئے وہ اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ آیت قرآنی فرماتی ہے، بے شک پاک جانیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں، عالم بلا میں مل جاتی ہیں، اور سب کچھ اسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات بھی سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبر اسے دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اسے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کھرت آواز میں سوال کرتے ہیں، پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بائیں دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا، اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ جہنم کی کھڑکی تھی، اور اب یہ جنت کی کھڑکی ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائیں عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمہ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا
کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے۔ اسی ہتھوڑے سے اسے مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر مستقل ہو کر کتے یا بھیڑیے یا کسی اور شکل میں بن کر اسے عذاب پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر مستقل ہو کر انہیں مانوس کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اسے نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ اتارتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اسے تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو زور سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جاگنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب اسے نہلا کر کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑتے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد انہیں تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر، مال اور اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے کر چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہ کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹ جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں اور ترکہ پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے مجھے دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بھلا دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دوستوں یعنی اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کے اس پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی دھاڑی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟
کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائی تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل سے محروم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے، جو تیل زیادہ استعمال ہونے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پورے کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس سے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیرا ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران و تشدد دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کہہ رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعامل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے، اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔